الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس بات کی دلیل کہ قرآن کریم جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ سوال کیا گیا ہے، آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ نیز گنجے پن کے علاج کے لیے قرآن کریم سے کیسے علاج کیا جائے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، قرآن کریم شفا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ تو قرآن پاک جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے، اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ اور اپنے گھرانے کے مریض پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کبھی نہ کرتے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2192 میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھتے اور دھتکارتے تھے، پھر جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معوذات پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی کہ آپ کا ہاتھ بابرکت تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی میں حدیث نمبر 2192 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کوئی بیمار ہوتا تو معوذات پڑھ کر اس پر دھتکارتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو میں آپ پر دھتکارتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھا۔ اسی طرح ابن حبان حدیث نمبر 6098 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہاں ایک عورت سیدہ عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ رضی اللہ عنہ پر دم کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ صحیح موقف یہ ہے کہ یہاں حرف جر من بیان جنس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور جگہ یہ بھی فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی ہے جو کہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اس لیے قرآن کریم پورے کا پورا قلبی، بدنی، دنیاوی اور اخروی سب بیماریوں کا مکمل علاج ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا اور ہر کسی کو قرآن مجید کے ذریعے علاج میں کامیابی نہیں ملتی، تاہم اگر کوئی مریض اچھے طریقے سے علاج کرے اور بیماری کے علاج میں پختہ یقین، صدق دل اور مکمل ایمان کے ساتھ قرآن کریم کو ذریعہ بنائے اور دیگر تمام شرائط بھی پوری ہوں تو کسی صورت میں بھی کوئی بھی بیماری قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بیماری کیسے قرآن کریم کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ قرآن تو زمین و آسمان کے رب کا کلام ہے، اگر اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا اور اگر زمین پر نازل ہوتا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اس لیے مرض کوئی قلبی ہو یا جسمانی، قرآن کریم میں اس کے علاج اور علاج کے اسباب کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ صرف رہنمائی نہیں بلکہ بچاؤ کے طریقے بھی موجود ہیں، تاہم یہ اسی کو معلوم ہوتے ہیں جسے قرآن کریم کا فہم دیا گیا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 322۔ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کا علاج 3 طریقوں سے کیا کرتے تھے۔ پہلا طریقہ قدرتی ادویات سے علاج، دوسرا طریقہ روحانی ادویہ کے ذریعے علاج، تیسرا طریقہ دونوں طریقہ ہائے علاج کو استعمال کرتے ہوئے علاج۔ آپ رحمہ اللہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 162 پر مزید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈسے ہوئے شخص کے علاج کے متعلق طریقہ کار۔
صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے عرب کے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمانی کریں، لیکن انہوں نے مسافروں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ انہوں نے اس کے علاج کی ہر طرح کی کوشش کر ڈالی، لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخر انہی میں سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے کے پاس پڑاؤ کر رکھا ہے ان کے پاس بھی چلو، ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی دم ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہا، لوگو، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر ڈالی، لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کے لیے دم ہے؟ صحابہ میں سے ایک صاحب جن کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم مجھے دم کرنا آتا ہے، لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہماری مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں، تو تم نے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں بھی اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے اس کا انعام مقرر نہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے بکریوں کے ریوڑ پر بات طے کر لی۔ اب یہ صحابی روانہ ہوئے، آپ مریض پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے۔ اس کی برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کی رسی کھل گئی ہو، اور وہ اس طرح چلنے لگا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ راوی کہتے ہیں، پھر وعدہ کے مطابق قبیلے والوں نے ان صحابی کا انعام ادا کر دیا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ بکریاں تقسیم کر لو، لیکن جس نے دم کیا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پوری صورتحال آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، بکریوں کو تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں جناب علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم بہترین دوا ہے، اور یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ کچھ کلام ایسے ہیں جن کی واقعی تاثیر ہوتی ہے اور یہ مجرب بات ہے۔ اگر عام کلام میں تاثیر ہو سکتی ہے تو رب العالمین کے کلام میں کیوں نہیں ہو سکتی، جو کہ مطلق طور پر ہر کلام سے افضل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب مخلوقات سے افضل ہے۔ قرآن کریم مکمل شفا بھی ہے اور مفید حرز جان بھی۔ قرآن کریم نور ہادی بھی ہے اور سب کے لیے رحمت بھی۔ اگر قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ صحیح موقف کے مطابق یہاں پر من بیان جنس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا ان سب میں سے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ تو سبھی صحابہ اکرام ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس جیسی صورت قرآن کریم میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ تورات، انجیل اور زبور میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام کتابوں کی ہدایات موجود ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے بنیادی اور جامع ترین اسماء گرامی یعنی اللہ، رب اور رحمان کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں آخرت کا ثبوت ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اس بات ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاجت روائی کا مطالبہ ہے، ہدایت کی درخواست ہے، اور صرف اللہ سے یہ سب چیزیں مانگی گئی ہیں۔ آپ رحمہ اللہ آگے چل کر کہتے ہیں، ایک بار مکہ میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بیمار ہو گیا، علاج کے لیے نہ تو مجھے معالج میسر ہوا نہ ہی دوا، تو میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا رہا۔ اس کے لیے گھونٹ بھر زمزم کا پانی لے کر اس پر کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا، پھر اسے پی لیتا۔ اس سے مجھے مکمل شفا یابی حاصل ہو گئی۔ پھر بعد میں بہت سی بیماریوں میں یہی کرتا تھا اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں نازل کی ہیں تو ان کے لیے دعا بھی نازل فرمائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا علم کسی کسی کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کتاب و سنت کی صورت میں نازل کی ہے۔ اس میں لوگوں کی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔
لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور ان کے ذریعے ناقابل شمار افراد مستفید ہوتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453۔ دوم، قرآن کریم کے ذریعے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جو مجرب طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات کاغذ پر لکھیں اور پھر اسے پانی میں گھول کر شفا کے لیے پی لیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف صالحین کی ایک جماعت نے کچھ قرآنی آیات لکھ کر اسے پانی میں گھول کر پینے کی رخصت دی ہے اور اسے قرآن کریم کے ذریعے حصول شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ دوران زچگی ولادت میں آسانی کے لیے صاف برتن میں یہ آیات لکھی جائیں: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی جانب کان لگائے ہوئے ہے اور یہی اس کے لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر چیزوں کو نکال باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کی جانب کان لگائے ہوئے ہے اور یہی اس کے لائق ہے۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 1 تا 5۔ پھر اس برتن سے متعلقہ خاتون پانی پیے اور یہی پانی اس کے پیٹ پر چھڑکا جائے۔ نکسیر کے لیے آیات قرآنیہ کی کتابت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی پیشانی پر لکھا کرتے تھے: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَأَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور ان کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ انہوں نے متعدد لوگوں کی پیشانی پر یہ آیت لکھی تو انہیں نکسیر سے نجات مل گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ جاہل لوگ اسے نکسیر کے خون سے لکھتے ہیں، جو کہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ خون تو نجس ہے، اس لیے کلام الہی کو نجس خون کے ساتھ لکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح داڑھ کے درد کے لیے درد والی جانب رخسار پر لکھا جائے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ الملک آیت نمبر 23۔ داڑھ کے درد کے لیے یہ بھی لکھ سکتے ہیں: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دن اور رات میں جو بھی سکون کے ساتھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 13۔ پھوڑے پھنسی کے علاج کے لیے اس پر لکھا جائے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور انہیں ایک صاف چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا جس میں تم کوئی اونچ نیچ نہ دیکھ پاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 تا 107۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327 تا 329۔ سوم، قرآن پاک کے ذریعے گنجے پن کا علاج ہمیں کہیں نہیں ملا، لیکن بات وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ قرآن پاک شفا ہے، کہ جب یقین، ایمان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو تو قرآن پاک شفا کا باعث ہے۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اپنی مشیت اور قدرت سے جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عمومی علاج معالجے میں ہوتا ہے کہ لوگ ادویات کا استعمال متعلقہ بیماری کے ماہر ترین معالج کے مشورے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے شفا یابی نہیں ہوتی۔ تو کیا اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوا اس مرض کا علاج نہیں ہے یا اس معالج کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 318864۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔